اور امام غزالی رحمہ اللہ نے ہم انسانوں کو دیکھ کر کہا یہ زندہ ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں تم لوگ زندہ ہو نہیں مردے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ میں اگر کہوں تو میرے سے لڑو گے سارے. میں نے نہیں, امام غزالی نے کہا. اب اس کی قبر میں تو جا کے اسے لڑ نہیں سکتا کوئی. وہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس بندے کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے چنا تھا اپنی امت میں. اللہ اکبر. لیکن تو وہ کہتا ہے یہ مردے, اور مردہ زندہ ہوتا ہے. اللہ نے جو کہا موت, اصل میں ہم ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ اس دنیا میں تو نہیں تھے نا. اس دنیا میں تو رب کے ہاں تو تھے نا. رب کے ہاں تو اس دنیا میں تو موت تھی, ہم تھے ہی نہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس موت کے بعد جو ہماری اس دنیا کے اعتبار سے تھی لیکن اس کے ہاں ہماری زندگی تھی, اس نے وہ زندگی یہاں دے دی. لیکن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مفتی صاحب یہ آپ کی ساری زندگی پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ ٹھیک ہے نا, یہ باتیں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ وہ موت جو اس دنیا کے اعتبار سے تھی وہ پوری کائنات کی وہ موت تھی, اور آنے کے بعد بھی پوری کائنات کی وہ موت ہے. ایک ذات وہ ہے جس کو نہ اس وقت موت تھی نہ بعد میں موت ہے, وہ حی و قیوم کی ذات ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو بات تھی موت والی, یہ سمجھ آ گئی اب کہ رب نے کیوں موت کہا ہے پہلے, اور انہوں نے کیوں کہا کہ مردہ ہے. اس لیے کہ زندہ ہو کر بھی ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہماری حالت جو ہے یہ مردے سے بدتر حالت ہے. اپنے اپنے ڈیزائن بنائے, بڑا اپنے آپ کے اس طرح کہ میں پتہ نہیں کیا میں. واہ واہ. اللہ کا ایک فرمان سناتا ہوں, حدیث قدسی. اللہ اکبر. اللہ بندے کے لیے فرماتا ہے, لیکن یہ فرمان سنانے سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی بات کرتا ہوں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ٹھیک ہے نا, یہ جانتے ہیں نا. اللہ اکبر. لیکن کافی لوگ ایسے ہوں گے جن کو واقعتاً نہیں پتا ہوگا یہ کس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. یہ ہے ہم زندہ جو حشر میں یہ موت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون. اللہ اکبر. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک, آپ کو بڑے پیارے اور محبوب تھے. سید الشہداء آپ کو کہتے ہیں. آپ کی وہ ذات ہے جس ذات مقدس کا 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے. کوئی اور ذات ایسی نہیں. اور آپ کی وہ ذات ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں باقاعدہ طور پر آپ کا عرس مبارک منایا کرتے تھے اصحاب کے ساتھ. مفتی مولوی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو کہ میں نے گپ لگائی ہو تو ان کا فرض ہے کہ یہ مجھے ٹوکیں کہیں کہ یہ بات کہاں سے نکالی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بچھایا جاتا تھا احد میں, نعت خان آتے تھے, حضور کے درباری نعت خان حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تھے, اور اسے ممبر پہ اس پہ دائس پہ کھڑا کر کے کہتے تھے میرے چچا کی منقبت بیان کرو. وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ منقبت بیان کرتا تھا, پھر ان کے چچا کا ذکر کیا کرتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش ہو کر دعائیں دیا کرتے تھے, اور بعد میں دعا کرنے کے بعد وہاں سے جایا کرتے تھے.
اہل سنت کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا عقیدہ۔ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آتے ہی کسی نے کہا تو شکار پہ گیا ہوا تھا، تیرے پیچھے تیرے لائن کزن نے تیرے یتیم بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ یتیم بھتیجا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لعین جو تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ ایک دم دل کے اندر محبت آئی ہے، غیرت آئی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، لیکن ذات وہ ایک ہی تھی، اور یہ غیرت آئی ہے اپنے بھتیجے کے لیے، لیکن اس محبت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اس لعین کے گھر گئے، اس کو ڈانٹا، اور تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں بھی تھا، میرا خاندان ہے، میرا بھتیجا ہے، بھتیجا تو اس کا بھی تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے سمجھا اس کا کچھ نہیں ہے؟ بول وہ گیا کہ تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے تو سارے انسانوں سے اس کو اپنی واللہ یعصمک من الناس کہہ کے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا نا، یہ تو اپنی اس غیرت میں آئے، اس کی پٹائی کی، دو چار دھوٹن مارے اسے، وہ آگے سے جو ہے دیکھا تو تکڑا آدمی ہے، تو تکڑے آدمی کے ساتھ لڑنے کی بجائے اس نے وہی کام کیا جو اس وقت بھی آج بھی جو بڑے بڑے سیاسی انداز اختیار کرنے والے ہیں، اس نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا بھائی اس کے لیے مجھے لڑنے آ گئے ہو، وہ ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے؟ اس نے اندر سے اس کی غیرت کو جگایا۔ وہ کہتا ہے انہوں نے اتنے خدا بنائے ہیں، وہ خود ہل بھی نہیں سکتے تو ان کو کیا دے سکتے؟ اور یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں بت، اسے اپنے سامنے رکھ کر اسی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے بے وقوف ہیں، ہم کوئی بے وقوف لوگ ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سنا، یہ بات پہلے بھی سنتے تھے نا، کیونکہ خود بھی یہ کام کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں بتائی تھیں۔ اب ایک دم چونکے، کہتے ہیں پھر اس نے دوبارہ یہ بات دہرائی، ایک دم کہنے لگے واقعی ہم بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں، جو خود نہیں ہل سکتا، جس کو ہم خود بناتے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا تو وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ بات لگتی ہے صحیح، اور یہ بات کوئی عام بندہ کر نہیں سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو وہ بنانے والا خدا چنتا ہے، اور وہ رسول کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جا رہا ہوں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اور ماننے کے لیے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور وہی خدا کو مانتا ہوں جس کو وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس بات کو کیسے بیان کیا؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، یہ میت تھا، کیسی میت ہے؟ جو شکار کر کے آ رہی ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، رب کہتا میں نے اسے حیات دے دی۔ فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اب اس کے اندر نور ہے جس سے وہ دنیا میں چل پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کون سی حیات تھی جو دے دی؟ وہ کون سی حیات تھی؟ بابا بیٹھ جاؤ نا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، یہ میں ان پیسوں کے لیے نہیں ادھر بیٹھا ہوا۔ وہ کون سی ذات تھی
وہ کون سی حیات تھی جو دے دی اللہ نے؟ فزیکلی تو حیات میں تھا جو شکار کرنے گیا تھا، اندروں مردہ تھی، اندروں مردہ تھی، دل مردہ تھا۔ اس دل کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس دل کا تعلق نہیں بنا تھا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ کوئی ہے ہی خاص، جبکہ اس کو دیکھتے ہی درخت کا بھی دل پنتا تھا، انگلی کا اشارہ ہوتا تھا، چیر کے وہ زمین آ جاتا تھا، چاند اور سورج بھی اس کے سامنے انگلی پہ ناچتے تھے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ کس کے تھوک کے اندر سے کنواں کڑوا بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جس کی انگلیوں سے پانی نکلے تو 1000 سے زیادہ لشکر پی لیتا ہے، جانور بھی پی لیتے ہیں، جس کا تھوک ہنڈیا میں ڈل جائے تو 1000 سے زیادہ لشکر کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ادھر کا بغض جو ہے یہ نظر نہیں آنے دیتا تھا، ایک ہی ہے۔ ابھی ادھر کتنے بندے بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہو گیا کی ہے بھائی، بیٹھا سارے لوگ اس کے ہاتھ میں ملا رہے ہیں، چوم رہے ہیں اس کو، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ بندوں کی آنکھوں کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی مجھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے، ہاں تیرے دل کے اوپر وہ اثر نہیں ہوا نا، اس لیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے تو اثر ہوا تھا تو وہ تو تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پکڑ کے منہ پہ ملتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا وہ دل کی آنکھ جن کی کھلی تھی کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھ رب نے کب کھولی؟ جب جانے بغیر، پہچانے بغیر، مانے بغیر کہ یہ رسول اللہ ہے، اس ذات سے غیرت اور محبت آ گئی ہے، اور رب نے کہا میں نے یہ حیات تیرے اندر دے دی ہے، ایمان بھاگا آیا اس دل کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی زندگی میں مر کے ہی حیات لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اسلم ہے نا، یہ کئی سالوں سے کہہ رہا تھا میرا دل ہے میں ہی نہیں کرام اللہ دے گھر ہی میں، لیکن نہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ادھر نہ ہاں ہن موت آئی ہے نا کہ حیات بن گئی ہے، ہائے مر کے تم لوگوں کے بھی اندر کوئی بات نکلنی ہے تو پھر بہت ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مثال سامنے میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی ہے، ایک کٹوں جیسے اس کی اولاد پڑی ہے، میرے تو بچے ہیں نا، اس لیے مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے، یہ اس وقت بھی ساتھ ہی تھے نا، او جی بابا سائیں تھے، ہوں سارے مردے پہن کے آج ایک دن نہ لگے تو شام ہوئے تھے، کیوں؟ جائیداد یہ ہے جو اس کے کام آئے گی، اور جڑی جائیداد بنی ہے وہ تے آپس سے کہنے لگے نہیں تیرا کمرہ ہے میرا کمرہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ نہیں کہیں گے تو ان کی بیویاں، ان کے آگے پھر بچے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جس سے رب نے سودا کیا، ٹھیک ہے نا؟ رب کہندا اپنی جان دا سودا کرنا میرے نال، پھر مال دا سودا کر، جنت تینوں دینا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اس کی رغبت اس طرح ہے کہ اس کو ہم اپنی جان کے لیے سودا کرتے ہیں، خدا کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت والے دن یہ جان جو اپنی جان ہے، یہ جان کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کہتا ہے میری بات نہیں، میرا خیال میں ہی میں کر سا، وہ جب زندہ تھا تو میں ہی تھی نا۔ اللہ، اب حدیث قدسی سناتا ہوں، قسم سے یہ حدیث قدسی چند ہفتے پہلے میں نے پڑھی، میری جان نکلتی گئی، میں اتنا رویا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب کہتا ہے بندے تیری ابتدا وہ جو قطرہ تھا، رب کہتا ہے مجھے وہ اس وقت بھی کتنا پیارا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور تجھے اور مجھے وہی جو ہمارے جسم کے اندر سے نکلتا ہے، ہماری بنیاد، وہ مادہ تیرے میرے ہاتھ پہ کپڑے پہ لگ جائے تو نفرت آتی ہے، وہ تیری میری اصل ہے تیری میری نسل ہے،
ٹھیک ہے نا. لیکن واہ، تیرے میرے بنانے والے نے اس کا خیال کتنا کیا جس سے وہ تیرا میرا نفس بنتا ہے. اس کی اللہ نے قسم کھانے سے پہلے 6-7 اور قسمیں کھائیں. والشمس واللیل، دن رات آسمان زمین ساری قسمیں کھا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ اس قطرے کے لیے کہتا ہے میں نے تجھے تیری ماں کے رحم میں جب ڈالا تو مجھے تیرا اتنا خیال تھا کہ تجھے گھن نہ آئے. یہاں میں نے تیرے اوپر 3 پردے ڈال دیے کیونکہ میں تو طب پڑھی تھی تو مجھے اس لیے رونا زیادہ آیا. سمجھ مجھے زیادہ آئی کہ وہ ماں کی یوٹرس کے اندر میں جب بچہ داخل ہوتا ہے گوشت کے اندر گم ہو جاتا ہے. 3 اس کے اوپر لیئریں ہوتی ہیں یہ گوشت کی، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم. یہ بعد میں بنتی ہیں، ان کے آگے سے مختلف اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں. آل جو جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر چلی ہوتی ہے. آدھی ماں کا حصہ ہوتا ہے، آدھا بچے کا حصہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا میں نے وہ پردے ڈال دیے تجھے اس ماحول سے گھن نہ آئے. اللہ اکبر. کہتا پھر میں نے تیرا جو چہرہ بننا تھا اس کو تیرے ماں کی پشت کی طرف کر دیا تاکہ ماں کے کھانے کی نالیوں سے تجھے گھن نہ آئے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، رب کہہ رہا ہے. سوچ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، سوچ ذرا تیرا میرا رب تیرا میرا خیال کیسے کر رہا ہے. اس وقت رب کہتا میں نے تیرا ادھر چہرہ کر دیا، پھر تو کچھ نہیں اپنا آپ کرنے جوگا تھا، تو تیرے اندر میں خوراک خود پہنچاتا رہا حتیٰ کہ تو بنتا گیا. اتنا بن گیا کہ تجھے اب باہر آنا تھا. میں نے فرشتے کو، رحم کے فرشتے کو وحی کی، جا اس کو نور کی پتی پہ ڈال کر باہر لے آ. یہ تنگ رستے سے آئے گا، کوئی عذاب پچک نہ جائے اس کا. اللہ اکبر. کہتا جب تو باہر آ گیا تو تجھے خیال آیا میں کدھر جاؤں. رویا. تیری ماں کی چھاتی میں میں نے 32 نہریں لگا کے رکھی ہیں. جو وقت سے پہلے آیا اس کے اندر دودھ کی ماہیت ہی وہ تھی جو پری مچور کے لیے بہترین ہو. جو وقت کے پورا آیا پھر ماہیت وہ تھی. سائنس نے یہاں سے پری میچور فارمولے بنائے کہ وہ جن کے بچے وقت سے پہلے پیدا ہوئے ان کی ماؤں کے دودھ کو ٹیسٹ کیا، اس میں کیلشیم اتنی ہے، اس میں سوڈیم اتنی ہے، اس میں فلاں اتنی ہے. انہوں نے ان ڈبوں کے لیے وہ اتنی چیزیں بنا کے پری میچور فارمولے بنا کے وہ ہزاروں کے پیسوں کے ساتھ سے وہ اتنا ڈبہ فروخت کرتے. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی تیری ماں کے دل میں نے تیری محبت ڈالی. اپنی تکلیف بھول گئی، تیری تکلیف یاد رہی ماں کو. اللہ اکبر. وہ تجھے پکڑ کر سنبھال کر گیلی سے خشک جگہ پہ اور خود وہیں رہتی تھی اور تیرا خیال کرتی تھی. اگر رب نے نہ ڈالی ہوتی تو کیا کر لیتی؟ پیسے دے کے کسی ماں کو بنا لو نا کہ تو اینو کرنا ہے، کدی اس کے دل سے وہ یہ تڑپ آئے گی؟ جس نے جنا ہے جتنی اس کے دل میں وہ رب نے ڈالی ہے نا، وہ آتی ہے. اللہ اکبر. رب کہتا پھر جب تیری کمر سیدھی ہو گئی، ہو میرے مالک، تو اپنے آپ جتنا ہو گیا تو میں بھول گیا تجھے تو اپنا آپ یاد آ گیا. نہیں ہے کس طرح. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اب تو مرے بغیر حیات میں آ گیا. اب تیری یہ موت بھول گئی کہ تو نہیں میں مالک. ٹھیک ہے نا. تو بھول گیا یہ میں مالک، تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا. ابھی مجھے یہ بتاؤ نا، آپ سارے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو کیا رب کے سامنے کھڑے نہیں ہو؟ رب کہتا تیرا بلا کیا ہے؟ میرے محبوب کی ہر ادا مجھے پیاری لگتی ہے، آ جا اس ڈیزائن میں. ٹھیک ہے نا.
میں نے یہ بال بڑھا لیے تو ادھر میں نے جو ہے وہ عورتوں کے ڈیزائن بنا لیے. یہ کون سی سنت ہے؟ یہ اپنے نفس کی باتیں ہیں ساری. کسی نے چھین کے اپنا منہ عورتوں کی طرح بنا لیا. مسلمان ہے پھٹے منہ لعنت ہے شکل کے اوپر. یہ کون سی زندگی ہے؟ اور بڑے عقل والے بندے تو سوچ تو صحیح, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, کیا تو اس کی پسند کا بنا ہے یا اپنی پسند کا؟ یہ تو تیرا ایک ظاہر ہی ہے, اور تیرا کردار کیا ہے؟ وہ تجھے تیرے بھلے کے لیے کہتا آ جا میرے پاس, تیرا بھلا ہے, اس کا دل نہیں کرتا آنے کو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ یہ مردہ ہے, اس کو آواز نہیں سنائی دیتی کہ وہ کہتا ہے, اذان دیتا ہے بندے کو ڈالتا, کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں, اس کو تو اپنا آپ ہی بڑا لگ رہا ہے. یہ میرے پاس بیٹھا ہے, ذرا اس کے ساتھ چائے پانی نماز. وہ کہتا ہے اپنی نظر کو بچا, یہ جلا دے گی تجھے. اس کا یہی من کہتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے. واہ سبحان اللہ بھی بولتا ہے, ماشاء اللہ بھی بولتا ہے. اگر یاد ہو کہ اس نے کہا ہے یہ غیر ہے تیرے لیے, تیرا دیکھنا منع ہے, نظر اٹھے گی. اس زبان سے جھوٹ تیرے لیے لعنت ہے. لیکن 90% سے زیادہ ہمارے الفاظ جھوٹے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا. غیبت اسی کو کہتے ہیں نا. تو 70% سے زیادہ تو یہ بات ہوتی ہے. یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ لیکن تو اللہ پاک پھر آگے کیا کہتا ہے, وہ بھی سننے والا ہے. کہتا ہے تو اس طرح ہے, لیکن جس وقت بھی تیرے اوپر میری طرف دھیان آئے تو اپنی اس مرضی کی حیات کو موت میں تبدیل کرے, تجھے حی و قیوم کی بات سمجھ آئے اور تو توبہ کی طرف آئے. میں جو بھول سکتا ہی نہیں کسی چیز کو, میں تیری ساری چیزیں یوں بلا دیتا ہوں جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹے یہ جو اپنی حیات ہے نا, یہ جب اپنی مرضی کی موت نکلتی ہے تو پھر حیات وہ آتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے رب نے بھیجی معلم بنا کے پڑھانے کے لیے, ساتھ مکارم اخلاق کے لیے, کہ جو کچھ پڑھایا جائے وہ ان کے دلوں کا حصہ بناتا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ دلوں کا حصہ بنتا گیا, اصلی حیات والے وہ بنتے گئے. تعلق ان کا ہر چیز سے زیادہ محبت کا حضور سے تھا. ادب کا عالم یہ تھا کہ نظریں اس چہرے سے ہٹتی نہیں تھیں, ان کے قطروں کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس پسینے کو بھی اپنے لیے آب حیات گنتے تھے. اس حالت کے اندر میں ان کا تعلق تھا تو ان کے اندر بھی وہ حیات گئی جس نے ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ حیات ڈال دی کہ اسی ذات کے آگے پیچھے جس طرح حاجی کعبے کے گرد گھومتا ہے ایسے ہو گئے. لیکن جس کی مثال اللہ نے پہلے میں نے سنائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اسی طرح وہی حیات جو ان دلوں کے اندر آئی تھی, وہ ظاہری طور پہ حیات والے جو تھے یہ بمثل مردہ تھے. پھر وہ حیات جب اندر آئی تو پھر اتباع میں ڈلتے ہوئے اللہ کی ڈر میں اس کے مطابق اللہ کو محبوب لگنے والی شکلوں, صورتوں اور کرداروں میں آ گئے. رب نے ان کے لیے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ. لیکن یہ حیات ان کو جو ہے اللہ کی رضا عطا فرماتے رہا. کسی بھی علاقے کا کوئی صحابی ہو, حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اس کا ظاہر اپنی مرضی جیسا رہتا تھا یا پوچھتے رہو کہ سبحان اللہ, اپنے آپ پہ غور کر, جو مرضی کرتا رہے بات نہیں پڑھنی. اس لیے کہ جن کے ساتھ لگتا ہے وہی اثر ہوتا ہے. جو خود اندر سے مردہ ہے وہ کسی کو کیا حیات دے گا؟ اللہ نے اس لیے محبوب دیا تو کہا اس کی آنکھیں سوتی ہیں, یہ جاگتا ہے. اس جاگنے نے ان کے اندر میں تبدیلیاں کیا لایا. میں نے پہلے بھی یہ مثالیں سنائی ہیں, ابھی اس تناظر میں سنو تو. 2 مائیاں جا رہی ہیں شہر میں,
بچہ دیکھ کے کہتا ہے تم ننگے سر جا رہی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہتی روز جاتی ہیں۔ اچھا تمہیں نہیں خبر لگی کس بات کی؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سنایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے گھر والیوں اور مسلمان عورتوں کو بتاؤ چادریں اڑا کر۔ اب پہلی دفعہ حکم آیا۔ اگر ماں کا دل کہتا ہے اب کیا ہوگا، کیسے بازار جائیں گی، رشتہ داروں کے پاس کیا، یہ کس طرح بات بنے گی، سوچتے گھر تک تو جاتی نا، ہوتا نا جی لیکن وہ تھی زندہ، دل اس کا ہو گیا تھا زندہ، وہ مردے سے نکل گئی تھی۔ اس دل نے سنی بات کہ حضور نے کہا ہے اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا ہاں، بیٹھ جاتی ہے، کہتی اس گلی میں میرا گھر ہے، چادر لے کر آ۔ میں اور تو ڈائریکٹ حکم پڑھتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، یا میں اور تو ڈائریکٹ سن پڑھتے ہیں جھوٹ کے بارے میں، نماز پڑھنے کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، ادھر ہاں ہوتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ادھر ہاں ہوئی تھی تو حضور کی نسبت نے ہاں کرائی تھی۔ ایک بن مالک بیٹھے تھے، شراب پی رہے تھے، لیکن بچے نے آ کے کہا یہ جو پی رہے ہو، حضور نے فرمایا نجس ہے۔ دل کو نجس لگی، پھر ہاتھ میں رہی، پھینک دی گئی۔ میں اور آپ دماغی طور ہاں نجس ہے، لیکن دل ہمارا مانتا ہے نجس، ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر مدعا ہے نا، اس لیے نجس مانتا ہی نہیں نا۔ جب اندر نجس لگے گی تو کیا قریب آئے گا اس کے؟ کہنے کو سارے کہتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، تو کہنے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو گناہ گار لگے تو وہ اس طرح ہے جیسے گٹر میں ڈبوئے بندے کو باہر کھڑا کر دو تو جیسے اس کو لگے گا گندگی میں جو کھڑا ہوا، ہائے ہائے ہیں، اس وقت اس کی حالت دیکھو نا، وہی مینوں کوئی دیکھتا ہے کی ہے، ہائے 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 ہائے، ادھر حیات ہوگی تو یہ چیز اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اپنے قریب ان لوگوں کو دیکھو نا جن کی نسبت ہے، وہ سارے کے سارے اس ڈیزائن میں کیوں بنے ہیں؟ یہ تو ظاہر بنا ہے۔ اب کردار کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے وہ جو فلانا ہے بھی کردہ ہے، کردہ ہوئے گا، کیونکہ 23 سال اللہ نے حضور کے سامنے لگائے ہیں، 23 سال حضور کے سامنے لگائے ہیں، جو سب سے پہلے آیا ہے آخر تک بیٹھا رہا ہے، جتنی اس کے اندر روشنی آئی ہے کسی اور کے اندر، اس لیے جتنے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کا حکم بجا لاتا تھا اس کی کوالٹی کوئی اور تھی جو کسی اور کی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ دلیل بڑی یہ ہے آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اس کی ایک ایک کی کوالٹی سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ صحبت کی وجہ سے تھی، ہم نسبت میں تو ہیں، یہ کھانا تو مل گیا ہے ہضم نہیں ہوا ہے، وہ جو صحبت میں کم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہاضمہ کم رہتا ہے، وہ سوئے تو رہتے ہیں لیکن پوری الرٹ ہو کر جاگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ نسبت کے بعد 23 سال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے یہ صحبت اس لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اتباع سے نکلتا جاتا ہے، خود ساتھ والے گھر والے آگے پیچھے، نقصان کس کا ہے؟ مرنے کے بعد پھر ایک ایک کا حساب ہے، ایک ایک کا، ٹھیک ہے نا؟ پھر نئی باتیں آتی ہیں، میں دین کے لیے یہ میں تو زندہ ہو گیا ہے، تو بھی مرا ہی نہیں، یہ میں یوں کر رہا ہوں، تو کون ہے؟ وہ کہتا ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ تو میں کرواتا ہوں، تو دین کے نام پہ اپنے آپ کے لیے تو چیزیں پیدا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی، یہ اگر زندہ اپنے کرتا تو شاید یہی بات ہوتی، ملک صاحب کی مسجد ہے، اور ملک صاحب نو کہنا تیری مسجد ہے، وہ مٹی دا ڈھیر بن گیا تو ہن دنیا کہے گی یہ ملک صاحب کی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، زندہ ہو کر بھی نیکی اس طرح کرے کہ پتہ چلے کہ اس نے کرائی ہے، میں کون، لیکن تو اللہ پاک اس کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کو ابھی یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے، ہمیں سوچ اور ہوش عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ختم قریب ہے، کیونکہ ہم نے آگے پہنچنا ہے۔
آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. ارے آدھا گھنٹہ لیٹ تھا اس لیے میرے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیونکہ جب آپ مرے گا تو پہلے دلیل کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوئے. یا اللہ یہ اتنا بڑا اعلیٰ دین ہے یا اللہ، دین و نصیحت، دین بلائی بلائی ہے یا اللہ. سن صحیح معنی دے وچ ساڈے دل نو کھول دے یا اللہ، سن نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر بلکہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انہوں نے آپ لوگوں کے لیے بھائی